الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں، اور ہمارے بالم مسجد کے مصلیان اور ٹوٹنگ اسلامک سینٹر کے مصلیان اور دوستوں اور بزرگوں اور معزز دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچیوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا 2-4 دن سے بیان لیلۃ القدر کے متعلق چل رہا ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس بیان کو پورا کر دیا جائے۔ لیلۃ القدر کی شان اور عظمت کو آپ کے سامنے کل بیان کیا تھا، اور کل بیان کیا تھا کہ رئیس المفسرین ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ دلیل دی تھی کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں شب کو ہوتی ہے، اور حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: شب قدر کی تلاش کرو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر۔ کچھ راتیں تو گزر چکی ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ تو جن لوگوں نے روزہ شروع کیا تھا جمعہ کے دن، ان کی تو آج 24ویں رات ہے، اور جن لوگوں نے سیٹرڈے روزہ شروع کیا ہے ان کی آج 23ویں رات ہے۔ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر جس نے روزہ سیٹرڈے شروع کیا تو اس کی شب قدر ہو سکتا ہے کہ 23ویں رات ہو۔ آج 23ویں رات ہے، اور میں نے آپ کو بار بار بیان کیا کہ آخری عشرہ جو ہے یہ بہت قیمتی ہے۔ تو آخری عشرے کے اندر امام حزم رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ طاق راتوں سے مراد جو ہے 29 کا چاند ہو، مہینہ ہو، تو طاق راتیں بن جاتی ہے 21، 23، 25، 27، 29۔ لیکن اگر 30 کا مہینہ ہو تو پھر طاق راتیں بن جاتی ہے 20، 22 اور 24 اور 26 اور 28 بن جاتی ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ آخری عشرہ جو ہے بہت قیمتی ہے۔ اب ہمارے بہت سے دن زیادہ تر تو نکل چکے ہیں، چند دن باقی ہے، ایک ہفتہ باقی ہے، بس یہ ہمیں باقی ہے۔ تو اس کو ہمیں موقع کو غنیمت سمجھ کر سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہر رات کو ہم کو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنا ہے، ہر رات توبہ کرنا ہے۔ توبہ کرنے سے جو ہے ہماری روح کی پاکیزگی اور صفائی ہو جاتی ہے۔ جتنی زیادہ روح ہماری پاک بن جائے گی، اتنا ہمارے حق میں انشاءاللہ خیر کے فیصلے ہوں گے۔ تو حضرت ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے ولی ہے، وہ فرماتے کہ اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جس آدمی نے اس سے پہلے اپنی بدعملی کی وجہ سے کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی قدر و قیمت اور ویلیو نہیں تھی، لیکن اس رات کے اندر اگر توبہ و استغفار کر لیتا ہے، اللہ سے اپنا تعلق دوبارہ جوڑ لیتا ہے۔ اللہ سے تعلق جوڑنا میرے محترم دوستو بہت ایزی ہے۔ اصلاح کرنے کی طریقہ یہ ہے کہ ہم تو گنہگار بندے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی اور معافی کا اقرار کرنا ہے، اور نیت کرنا، عزم کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، میں گناہ نہیں کروں گا آئندہ۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے 3 چیزیں کرنا ہے۔ ایک تو آدمی ہمت کرنا ہے، ایک بار ہمت کرنا۔ حضرت حکیم اختر صاحب فرماتے تھے کہ توبہ کرنے کے لیے جس سے توبہ کی ہے خود ہی پہلے ارادہ کرے، ہمت کرے کہ انشاءاللہ میں جان لڑا دوں گا،
لیکن یہ گناہ نہیں کروں گا. ایک بات یہ کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، گناہ کے مواقع مجھے مل جائے اس سے پناہ مانگتا ہوں، تو مجھے اپنی پناہ نصیب فرما. اور تیسری بات یہ ہے کہ نیک صالحین اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا. تو جس آدمی نے اپنی بدعملی کی وجہ سے اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا، شب قدر کے دن وہ توبہ استغفار کر کر اپنے رب سے تعلق جوڑ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کی قدر و منزلت، اس کی عزت اور شرف بڑھ جاتی ہے، قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے. اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. اس سلسلے کے اندر ایک میری چھوٹی سی بات بہت سے عالم کے دوستوں کو یاد ہوگی، میں دوبارہ اس کو دہراتا ہوں. میری بار بار یہ بات یاد رکھو، اور میں اپنے دوستوں کو، نوجوانوں کو تو کہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی یہ بات کو لوگوں میں پھیلاتے رہنا. جب تک سانس ہے، سانس یہ آ رہی ہے نا، یہ سانس اگر چل رہی ہے تو اس پار، اور سانس بند ہو گئی تو اس پار. سانس چل رہی ہے تو دنیا میں، جہاں سانس بند ہو گئی تو اب ہو گئی اس پار، ہم وہاں پر شروع ہو جاتے ہیں، آخرت کا منزل شروع ہو جاتی ہے. تو میں کہا کہ تو جب تک سانس ہے، چانس ہے، جب تک سانس ہے، چانس ہے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لو. ایک چھوٹی سی بات یہ یاد رکھے. کل میں نے ذکر ہے کہ تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جس آدمی نے شب قدر کے اندر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جو میں حدیث پڑھتا ہوں میں روزانہ، اس حدیث میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا جو غفر له ما تقدم من ذنبی، جو آدمی شب قدر کے اندر صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے ثواب حاصل کرنے کے لیے، کوئی دکھاوے کے لیے نہیں، نام اور شہرت کے نہیں، صرف اللہ کے لیے جو جاگتا ہے اور عبادت کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو جس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور جس نے 2 مرتبہ کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اس کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دے. یہ اشرا چل رہا ہے، جہنم سے آزادی کا، عتق من النار کا اشرا چل رہا ہے. اللہ مجھے بھی، آپ سننے والوں کو بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، ہمارے تمام دوستوں کو، پوری امت کو اللہ تعالیٰ جہنم سے خلاصی کا پروانہ عطا فرما دے. اور جو 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں. تو 1 مرتبہ پڑھنے سے یہ ثواب ہے، 2 مرتبہ یہ پڑھنے سے ثواب ہے، 3 مرتبہ یہ پڑھنے کی ثواب ہے. تو جو پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارے گا اس کو اللہ کیا ثواب عطا فرمائیں گے. ہماری عقل جو ہے وہ معاف ہو جائے گی، سوچ نہیں سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا بڑے درجہ عطا فرمائیں گے. تو اس لیے چاہیے کہ میں نے پہلے کل بھی کہا تھا کہ اصل میں کیا ہے، رات کی قدر کرنا. رات جو ہے اللہ نے اللہ لباسا، اس کو اللہ تعالیٰ نے لباس بنایا. گنہگار جو ہے گناہ کرنے کے لیے رات کا سہارا ڈھونڈتے ہیں، رات کی تنہائیوں کے اندر وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں جب رات ہوتی ہے تو اپنے مولا کے ساتھ سرگوشی کرنے میں لگ جاتے ہیں، اپنے مولا کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے وہ لگ جاتے ہیں. خوب اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. تو یہ اس نے فرمایا من لم یعرف قدر اللیلہ، من لم یعرف قدر اللیلہ لم یعرف لیلۃ القدر. جو آدمی رات کی قدر نہیں پہچانتا ہے تو وہ خاک لیلۃ القدر کی قدر و منزلت کو پہچانے گا. تو اصل جو ہے رات بہت بڑی ہے. ایک قول یہ بھی ہے، بہت مشہور ہے، کہ لیلۃ القدر جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ شب قدر پورے سال میں گھومتی رہتی ہے، رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، پورے سال گھومتی رہتی، کبھی بھی آ جائے. اس لیے کہتے ہیں کہ جو آدمی عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لے اور صبح کی نماز با جماعت پڑھ لے اس کو تو لیلۃ القدر مل ہی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ یہ موقع ہمیں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنا
فرما بردار بندوں کے اندر اللہ نیک صالحین بندوں کے اندر اور نیک صالحین بندیوں کے اندر ہمیں شامل فرمائے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ونت الوجود الحی القیوم۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکاها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها انت ولیها ومولاها انت ولیها ومولاها انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ یا ارحم الراحمین، اپنی دریائے رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تیرے سامنے ہم سب بھائی، ہم سب بہنیں، سب بچے اور بچیاں توبہ کرتے ہیں۔ آئندہ انشاءاللہ ہم گناہوں سے پوری کوشش کریں بچنے کے لیے۔ اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں تیرے نیک صالحین بندوں کے اندر شامل فرما۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ تیرے رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کس زبان سے مانگے، ہماری زبان بھی گندی، ہمارے دل بھی گندے ہیں۔ اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو۔ اللہ جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو اس وقت تک ہمیں موت نہ دینا۔ یا ارحم الراحمین، تیری محبت نصیب فرما، تیری معرفت نصیب فرما، تیرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، عظمت، اتباع، غلامی نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، مظلوموں کی مدد فرما۔ اللہ خصوصاً سریا کے مظلوموں کی مدد فرما۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان کے مظلوموں کی مدد فرما۔ اے اللہ چین کے مظلوموں کی مدد فرما۔ اے اللہ چین کے مظلوموں کی مدد فرما۔ اے اللہ برما کے مظلوموں کی مدد فرما۔ اے اللہ کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما۔ یا ارحم الراحمین، مظلوموں کا تو قدم قدم پر نصرت اور مدد فرما۔ اللہ بے قصور بے گناہ جو جیل میں پڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو رہائی نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہمیں ہماری عمروں میں برکت عطا فرما اور ہماری عمروں میں برکت عطا فرما کر ہم سے ایسے کام لے لے جو تیری رضا والے ہے۔ اللہ تجھے خوش کر دے، ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری اولاد کو نیک صالح بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ ہم تو بہت کمزور تیرے بندے ہیں، ہم بہت کمزور تیری بندیاں ہیں۔ اے اللہ ہماری اولاد کو ہمارے حق میں صدقے جاریہ بنائے، جن کے بچے اور بچیاں گھر سے چلے گئے ہیں اللہ ان کے ماں باپ کے پاس ان کے قدموں میں انہیں واپس لوٹا دے اور ان کو نیک صالح بنا دے۔ ہماری دعا کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔